حاضری اپنی بلند و بالا بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ بعضاں مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے ہماری گفتگو حضرات صوفیاء کرام، ان کی زندگی اور بالخصوص تصوف کا جو بنیادی سبق ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سب سے پہلے ایک صوفی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، تزکیہ نفس کے بعد وہ صفائے قلب کی طرف جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جا کر اسے اطاعت الہی میں اس انداز سے ڈوبنا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اطاعت الہی اس انداز کی کہ دنیا والوں کا غم اور فکر بھی نہ ہو، اور جہاں کوئی تکلیف اور پریشانی دے رہا ہے، مشکل کی گھڑی ہے، فرمایا کہ یہ رب والے اطاعت الہی میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی تمام پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابرکت حدیث مبارک سے اپنی بات کو شروع کرو۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، فرمایا کہ جمعے والے دن میری بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھا۔ 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو درود پڑھے اور اس کا درود میں سماعت نہ کروں، فرمایا جو جہاں سے جب جس وقت درود پڑھتا ہے آمنہ کا لال اس کا درود سماعت فرماتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ بھی بڑے بے کمال، با کمال اور بے مثال ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے زمین کے اوپر کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جن کی باقاعدہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا جانے والا سونا تے میٹھا درود لے کر کے پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام لے کر عرض کرتے ہیں سونیا فلاں فلاں دا پتر سونیا تہاڈی بارگاہ میں ٹھڑ ٹھڑ کے بیٹھا درود پڑھدا۔ بالکل سبحان اللہ، صلاۃ و سلام دوسرے ذکر آج کی کا موضوع اب آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ خطہ پنجاب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اولیاء کے ماتھے کا جھومر ہے، اور بڑے روشن ستارے کی مانند ایک جو ہے وہ خورشید کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے چاند ستاروں میں چمک رہا ہوتا ہے اور ستاروں کی روشنی بھی کم نہیں ہوتی۔ ہماری وہ والی محبت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چاند چمکے تو ستاروں کی روشنی گل ہو جاتی ہے، نہیں، ہماری محبت کا انداز بڑا نرالا ہے۔ ہم کہتے ہیں چاند اپنے انداز سے چمکتا ہے، ستاروں کو اپنے انداز سے چمکا دیتا ہے۔ ستارے بھی چمک جاتے ہیں کیونکہ یہاں ستارے میں دیگر انبیاء دیگر اولیاء کو کہنے لگا، اس لیے ہم بڑے صغیر کے اندر جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے ستارے بڑے بڑے اولیاء ہمیں نظر آتے ہیں، سب اپنے انداز سے بڑے سونے چمک رہے ہیں، لیکن جب دیکھا جائے کہ کون کس طرح ہے تو پھر داتا صاحب ہمیں چاند کی طرح نظر آتے ہیں۔ چاند کی طرح داتا صاحب ان جو ہے وہ اولیاء کرام کے جھرمٹ کے اندر، خصوصاً خطہ پنجاب کے اندر کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال کو فرمایا سید حجبیر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہ حرم، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو سید حجبیر ہے لیکن ساری کائنات کے حضور کے غلاموں کے محبت کرنے والے ہیں۔ مرقد او پیر سنجر راہ حرم، فرمایا کہ یہ جگہ صرف عام نہیں ہے بلکہ حضرت سیدی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد خانہ یعنی آپ کے مرشد حضرت سیدی فیض اعظم کا دربار ایک دربار ہے، کیونکہ اقبال نے جب یہ کہا نا کہ سید حجبیر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہ حرم، اس نے اقبال پر فتویٰ لگا دیا۔ میں اقبال نے کیا کر دیا؟ یہ تو نے شرک نہیں کر دیا، یہ تو غلط کر دی، یہ تو بدعت ہو گئی۔ اور میں بتاؤں گا داتا صاحب کیسے بدعتوں کو ختم فرماتے ہیں۔ آپ لوگ محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں آپ نے حرم کہہ دیا، یہ تو بات غلط کر دی۔ داتا صاحب کے بارے میں جب اقبال نے یہ بات کی اور کسی نے اعتراض کیا نا تو داتا صاحب کے بارے میں لکھنے والا کلندر لاہوری کہتا ہے، داتا صاحب کی جو ہے وہ
وہ اسی انداز سے قدموں میں سونے والا کہتا ہے کہ اے اعتراض کرنے والوں مجھ پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ میں نے نہیں کہا، یہ تو چشت کا شہنشاہ کہہ کر گیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اس نے کہا وہ کیسے، کہاں لکھا ہے؟ میں بتاؤں گا، میں یہی لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ فرمایا یہ جو مظہر نور خدا ہے، تو فرمایا کہ معین الدین نے اسے اپنا حرم کہا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا حرم وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں صرف کعبہ ہو، بلکہ جہاں جہاں رب کے انوار و تجلیات کا ظہور ہو، اللہ اسے اپنا حرم بنا دیتا۔ اقبال تو چھوٹا سا بندہ ہے، اقبال کیا کہہ سکتا ہے؟ میں اللہ کی عزت کی قسم جو چشت کا شہنشاہ کر، اور اقبال نے لکھتے ہوئے کہا کہ فرمایا کہ یہ وہ سیدی حجویر ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے پورے پنجاب کو ایسا چمکایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا بول بالا کر۔ چلتے چلتے اقبال کہتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک لمبی بات کرنی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے دور حضرت عمر فاروق کا یاد آ رہا۔ اور میں اتنا کام کیا داتا صاحب نے، اتنا دین کا کام، اور اتنے لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کروانے کا وسیلہ بنے داتے صاحب۔ اقبال کہتا ہے جب میں تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں، یا عمر فاروق کی ہستی ہے یا پھر داتا صاحب کی ہستی ہے، اللہ نے داتا صاحب سے عمر فاروق والا کام دیا کہ خطہ پنجاب کے اندر اللہ نے اس مرد کلندر کے صدقے دین کو جلا عطا فرمایا۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایک بہت بڑی منفرد ہستی، منفرد شخصیت۔ میں آپ کا تعارف کروانے سے پہلے، آپ کی زندگی پر کچھ نظر ڈالنے سے پہلے، ظاہر سی بات ہے 10-15 منٹ میں کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ محبت سے سبحان اللہ بولیں گے تو بڑی بات ہے۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش کی بارگاہ میں جاؤں اس سے قبل گزشتہ جمعۃ المبارک پر جو بات رکھی تھی اطاعت الہی، اس کو آپ تھوڑا سا میں آپ کو، تاکہ وہ بات بھی یاد رہے۔ اطاعت الہی پھر اس انداز سے ہو کہ انسان کو رب کے سوا کسی اور کی نہ فکر ہو، نہ تمنا ہو، نہ طلب ہو، اور نہ ہی دنیا والوں کا خیال ہو کہ دنیا والے کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ اور میں جب لو لگائی ہے نا تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لگائی۔ اچھا، اس اطاعت الہی کے اندر صوفیاء فرماتے ہیں پھر آگے 3 درجے نکلتے ہیں۔ کتنے درجے؟ 3 درجے۔ پہلا اطاعت الہی میں پہلا درجہ جو ہے، اگر کسی نے اطاعت الہی تک پہنچنا ہے اس کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اور میں وہ کیا؟ اور میں سب سے پہلے معرفت الہی، سب سے پہلے کیا؟ رب کی معرفت، پہچان۔ اور میں رب کی معرفت کے بعد اور میں کہ محبت الہی، محبت اس قدر غالب ہو کہ اور کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پہ اطاعت الہی میں جو ضروری ہے نا وہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، داتا صاحب کہہ رہے ہیں، اور داتا صاحب ثابت بھی کریں گے، آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر اس موضوع کو بڑی وضاحت سے نقل کیا ہے۔ اب اطاعت الہی کیا ہے اور رب کی لو کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی لو محبت یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا والا نقصان کر بھی دے، تکلیف دے بھی دے، پریشان کر بھی دے، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہی کچھ نہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے، سب کچھ اللہ کا ہے، اگر اللہ دے گا تب بھی خوش ہو جائے گا، اللہ واپس لے گا تب بھی خوش ہو جائے گا۔ اچھا، میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ایک اللہ والا تھا، بابا جی بزرگ سے تھے، بارش کا موسم، سردیوں کا مہینہ، بابا جی جا رہے ہیں گلی کے اندر، گلی میں کیچڑ بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اب وہ بابا جی جا رہے ہیں اور اللہ اللہ زبان پہ جاری ہے، کیونکہ اللہ والوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی زبان ہر وقت ذکر خدا سے تر رہتی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ان کی لو صرف اللہ کی طرف، اگر کوئی کر بھی دے زیادتی یا نقصان، وہ کہتے ہیں ہمیں اس چیز سے پریشانی نہیں ہے، موبائل ہے ہر بندے کے پاس ہے، چھوٹا بڑا مختلف کمپنیوں کا۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کبھی سفر پہ جائیں، رش والی جگہ پہ جائیں تو ہم اسے پاکٹ کے اندر ڈالا ہوگا تو ہاتھ اوپر رکھا ہوتا ہے، اگر سائڈ پر ہے تو بڑی احتیاط کی ہوتی ہے۔ ویسے اسی طرح بہت ساری چیزیں، کیوں؟ ہمیں فکر ہوتی ہے کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں ایسا ہوتا ہے، ہم بڑی فکر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر پیسے لگے ہیں، یہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، اس لیے میں ہر وقت فکر رہتی ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں نا، انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہے، اگر کوئی چیز آ جائے تب بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی لے جائے تب بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ اللہ والا جا رہا ہے،
جو ہے وہ کیچڑ ہے، پانی ہے. اچانک جو ہے وہ کسی دودھ والے نے دیکھا، اس نے کہا بھی سردیوں کا مہینہ بابا جی، اوپر کپڑے جو وہ بھی پھٹے پرانے ہیں اور سردی بھی ہے، بارش بھی آ رہی ہے. تو بابا جی نے کیا کیا، دودھ والے نے جلدی سے بابا جی کے ہاتھ جا کر چومے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضور مہربانی فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں، آپ دودھ پئیں گے اللہ آپ دودھ میں برکت ڈال دے گا. یہ محبت والوں کا، عقیدت والوں کا یہ طریقہ ہے. وہ اندر بٹھایا، اب سردیوں کا مہینہ، گرم دودھ اور وہ بھی میٹھا ہے. اللہ والوں کو ویسے میٹھے سے پیار ہوتا ہے. تو جو ہے میٹھا دودھ کے بابا جی نے پیا تو اللہ کا شکر ادا کہ مولا یہ منہ دودھ پینے کے قابل تو نہیں تھا. اب دیکھیں انداز دیکھیں، یہ دودھ منہ دودھ پینے کے قابل تو نہیں تھا، لیکن تیری مہربانی تو نے عطا فرما دی. آگے چلی جا رہا ہے، بارش بھی ہے، کیچڑ بھی ہے. وہ پیر لگا، کوئی لڑکی اور لڑکا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. وہ جیسے کیچڑ میں پاؤں پڑا نا تو مٹی ہوئی کیچڑ اڑا لڑکی کے کپڑوں پر. اس کے یار کو غصہ آیا، اٹھا کر بابا جی کو تھپڑ مارا. اب بابا جی نے نا اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اللہ سے جو ہے وہ سارا آسمان کی طرف کر کے کچھ گفتگو کرنے لگا، بات چیت کرنے لگا. مولا پنجابی اس کا بھی اعتماد ہے کہ جو ہوئے تیرے کو کوئی پوچھا نہ لے، چاہے گرم دودھ پیوا میں چاہے گرم تھپڑ کھوا میں، تو جو بے پرواہ ہے مولا اسی تیری رضا پہ راضی ہے. وہ تھوڑی دیر آگے گزرے، لڑکی لڑکا چڑھے چھت پر، سیڑھیوں کے قریب پہنچے، آخری سیڑھی پر لڑکے کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا، گردن کے بعد وہیں جان نکل گئی. کسی نے پوچھا کیا ہوا، عورت نے بتایا اور تو کچھ نہیں، وہ بابے کو اس نے تھپڑ مارا، او اس بابے نے شاید کچھ کیا ہے. وہ جلدی سے پیچھے جو ہے نا وہ آ کر پکڑ لیا. بابا جی آپ اتنے بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بتاؤ بندے کی جان نکال دی ہے. آپ نے فرمایا کہ یار پوچھ لو کسی سے، میں نے نہ اس کو کچھ کہا ہے نہ اس کو برا بھلا کہا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، اب میں سمجھانا چاہوں گا جس کو سمجھ آئے گی. بابا نے دو باتوں کے اندر اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرمایا کہ یار یارہ کا معاملہ ہے، اور یار کو غصہ ہے، اس نے تھپڑ ماری ہے، میرے یار کو غصہ ہے، انہیں جان اطاعت الہی یہ ہے کہ انسان اس درجے پر فائز ہو جائے کہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائے، لیکن پھر اس کی نگاہ اس انداز کی ہو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. انسان کی نظر اٹھے، اللہ انسان کی ہے وہ دعا کی وجہ سے تقدیریں تبدیل فرماتے ہیں. چلیے حضرت سیدی فیض عالم داتا بن بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 400 ہجری کو آپ غزنی افغانستان کا علاقہ ہے، محلہ جلاب کے اندر آپ پیدا ہوئے. بعد میں آپ کا خاندان حجویر منتقل ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے اور حجویری بھی کہا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن عزیز بڑی محبت سے پڑھ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے عربی، فارسی، منطق، فلسفہ، اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے ان تمام پر تقریباً 16-17 سال کے اندر مکمل دسترس حاصل کر لی. اس کے بعد بھی مختلف علاقوں کا سفر کیا. یہ زمانہ تھا سلطان محمود غزنوی کا. آپ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، 20 سال 18 سال کے قریب آپ کی عمر ہے. بعد میں اس سے بھی کم لکھی ہے، 12-13 سال لکھی ہے کہ آپ مدرسے کے اندر بیٹھے تھے. سلطان محمود غزنوی کا مدرسہ تھا، اس نے خود بنوایا ہوا. وہ چکر لگانے کے لیے آیا، اس نے کہا دیکھا جائے بھائی مدرسے کے معاملات کیا ہیں. وہ بچوں نے دیکھا تو وہ ہمارے کیسے بچے ہوں گے، پھر وہ سارے بھاگ پڑے. انہوں نے کہا جی سلطان آیا، مدرسے کا محتمیم آیا، جا کر سلام کریں. نالے بادشاہ بھی ہے، مدرسہ چلاتا ہے ہمارا، لیکن سید حجویر مخدوم امم. آپ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے تھے نا، درس محبت پڑھ رہے تھے، وہیں جو ہے وہ بیٹھے رہے. وہ کسی نے کہا نا کہ جہاں رہتے ہیں خاموش کھڑے رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں. آپ بیٹھے، فکر کوئی نہیں. کسی نے آ کے کہا علی بن عثمان کھڑے ہو جاؤ کہ سلطان آ رہا ہے، تو سیدی فیض عالم داتا بن بخش رحمۃ اللہ علیہ ایسے خاموش بیٹھے جیسے بالکل خاموش سمندر جو ہے وہ پانی بالکل ٹھہرا ہو. جب اس نے کہا نا آ کر کہ علی بن عثمان کھڑے ہو جاؤ، سلطان آ گیا ہے، آپ نے ایسے سر اچانک اٹھا کر دیکھا. دیکھنے والوں نے کہا ایسے دیکھا جیسے دیکھا ہی نہیں، کہ کس نے خاموش سمندر کے آ کر پتھر پھینکا. ایسے دیکھا جیسے دیکھا ہی نہیں. سارے طالب علم چلے گئے، استاد آ گیا. استاد نے کہا علی سنا نہیں ہے سلطان آیا ہے، مدرسے کا محتمیم ہے، جا کر سلام کرو اور اسے بتاؤ کہ ہم پڑھتے ہیں، معاملات کیا ہیں. حضرت
سیدی علی بن عثمان الاستاذ کے ادب میں بھی کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ ادھر سے سلطان بولا، میں استاد جی ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں اللہ نے ہمارے مدرسوں کا نظام ان جیسے ولیوں سے چلایا ہوا، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ خوف خدا کے اندر مستغرق ہے، اللہ نے اس کا دین، اللہ نے اس سے دین کا بہت بڑا کام دینا۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا دین بخش رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے محبت اور عقیدتوں کے مرکز، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور پھر اپنے جسم پر میں نے صوفیانہ لباس سجایا، اور پھر چونکہ اطاعت الہی ہمارا موضوع، اس کو ساتھ ساتھ اطاعت الہی کہ صرف رب کا خیال، اس کے علاوہ نہ کسی کا خیال آئے، اگر کوئی خیال دلانے کی کوشش کرے بھی تو اس کا خیال یاد کر کے یہ خیال توڑ دیتے ہیں۔ اب ہوا جو کہ آپ صوفیانہ لباس پہن کر ایک بستی چلے گئے، وہاں آپ کو کوئی کام تھا، رات پڑ گئی، آدھی رات ہوئی تو انہوں نے آپ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے وہاں کے نوجوان کو لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ اے آنے والے تو صوفی ہے، آپ نے صوفیانہ لباس پہنا ہوا تھا، کہا میں صوفی ہوں۔ انہوں نے آگے سے طنز کرتے ہوئے کہا کہ لگتا تو نہیں ہے تو صوفی ہو، فرمایا کہ چلو آ جاؤ تمہیں رات بسر کرنے کے لیے جگہ دیتی ہیں۔ رات بسر کرنے کے لیے آپ رک گئے، جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے، مرغن غذائیں، گوشت بھی دال، دیگر چیزیں داتا صاحب کو باسی اور دل کا بچا ہوا جو ہے وہ کھانا، وہ بھی ٹھنڈا سا وہ دیا، لیکن داتا صاحب تیری عظمت پہ قربان جائیں، آپ کیا پتا دنیا کو کہ 979 سال بعد لاکھوں لوگ جس کے لنگر پہ پل رہے ہوں، جن کے در کی خیرات لے رہے ہیں، باسی کھانا کھا رہے ہیں، اوپر سے ان نوجوانوں نے خربوزے کھائے، خربوزے کھا کر ان کے چھلکے اٹھائے اور اٹھا کے داتا صاحب کے سر میں پھینکے۔ داتا صاحب چاہے وہ کھانا باسی بھی کھا رہے ہیں، ان چھلکوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا اگر میں تیری بارگاہ جو نہ چلاؤں گا میں انہوں جواب دے دینا، لیکن کی طرح میں نے تیری محبت کے اندر اتنا مزہ آیا ہے، اگر دنیا والے کاٹ بھی ڈالیں گے، دنیا میں دنیا والوں کے کاٹنے پر کٹ جاؤں گا، لیکن تیری محبت کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا دین بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مشکل ترین سفر تھا میرا، اور بالآخر ابو الفضل میرے شیخ و محترم شیخ حسن فتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ لاہور کا رخ کرو اور وہاں جا کر بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر میرے محبوب کا دین جا کر پڑھا گیا۔ سیدی فیض عالم داتا دین بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا، مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے، آپ نے کشف المعجوب شریف کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے حضرت بایزید بستامی کے پاس پہنچا۔ کون بایزید بستامی؟ ہزاروں مرید ہیں آپ کے، چونکہ اطاعت الہی موضوع ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بایزید کے پاس جب پہنچا نا تو میں نے پوچھا حضور یہ بتائیں آپ نے حضرت بایزید بستامی سے کدھر سے محبت لیا ہے؟ ابو الفضل حسن فتلی سے بھی، وہ تو مرشد کامل تھے، کبھی جنید بغدادی سے بھی، تو ان سے پوچھا کسی نے بایزید بتائیں اللہ نے یہ انوار و تجلیات آپ کو کیسے عطا فرمائے؟ اب ذرا کشف المعجوب کی روشنی میں سے سنیں کہ تصوف کیا ہے، صوفیزم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں اللہ والوں کی محفل میں جا کر بیٹھوں، رب والا بن جاؤں۔ فرماتے ہیں میں سفر کرنے کے لیے چلا، مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے چلتا چلتا فرمایا میں کسی مجھے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر ایک صوفی رہتا ہے، بڑا باکمال بندہ ہے اور اس کی جو ہے وہ شہرت، اس کے علم کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا کامل صوفی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بستی میں چلا گیا، جب وہاں پہنچا پوچھا فلاں صوفی کہتے ہیں مسجد میں ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک صوفی کے لیے اس سے سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتا ہے؟ کہتے جب میں مسجد میں پہنچا مجھے تلاش تھی صوفی کی، ملنا کس سے تھا؟ خدا سے تھا، ایسا صوفی جو ہاتھ سے پکڑے اور رب کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ کہتے کہ جب میں وہاں پہنچا مسجد کے اندر تو صورتحال بڑی عجیب تھی، میں نے دیکھا مسجد کا ماحول ہے اور مسجد کے سین کے اندر وہ صوفی جو ہے کعبے کی طرف منہ کر کے اپنی دھوپ پھینک رہا ہے، اپنے منہ کی غلاظت مسجد کے اندر کعبے کی طرف پھینک رہا ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میں جب اس کو دیکھتا ہوں نا تو میرے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے، میں کہ یار یہ صوفی بلا ایسے ہوتے ہیں جس کو ادب مصطفیٰ ہی نہیں ہے،
جس کو حضور کی سنتوں کا پاس نہیں ہے وہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے میں واپس چل پڑا، اس کا ہاتھ لینا سلام کرنا بھی گوارا نہ کیا، وہاں سے واپس چل پڑا، نماز عشاء پڑھی، گھر آیا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں بستر پر سو جاتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کر مدینے کی طرف منہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ سونے مدینے دے تاجدارا، میں اس صوفی کا ہاتھ اس واسطے نہیں لیا، سلام اس واسطے نہیں لیا کہ وہ تہاڈی سنت دی مخالفت کر رہا سی، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ نا، مینوں ایسا راستہ عطا فرماؤ کہ اللہ میرے واسطے اپنی راہ آسان فرما دے۔ آؤ دوستان ذکر آدھا صاحب کچھ فرماجو شریف کے اندر لکھ دے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے میں رات کو جناب والا ستا، رات جناب والا سونا، جس طرح میں جناب والا بستر دے سبحان تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود پڑھتا جا رہے ہیں تے رو کے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے یا رسول اللہ سونیا مدینے دے تاجدارا، میں تہاڈی سنت دی مخالفت لے کے اس صوفی دے نال سلام نہیں لیا، او دے نال جناب والا گل کرنا گوارا نہیں کیتی، سونیا مہربانی فرماؤ میرے نال جناب والا آسانی پیدا فرماؤ۔ حضرت سیدی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے کچھ فرماجو شریف کے اندر لکھا، آپ جب سوتے نے فرمایا درود پڑھتے ہیں آنکھ لگ دی ہے، بس آنکھ لگ دی ہے دل دی دنیا جاگ جاتی ہے۔ عارفان دے سلطان حضرت سیدی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ نے ترجمانی فرمائی، آپ فرماتے ہیں اے تن میرا یہ چشم اگر کسی نو شیخ کامل نہ ملے، اگر کو پیر یا مرشد نہ ملے کی کیتا جائے؟ آپ فرما دے اے جلیا پھر دائیں بائیں دیکھنا نہیں، جا فیض عالم دی کتاب کشف الماجور پڑھ، اللہ تیرے مرشد کامل عطا فرما دے۔ حضرت سیدی فیض عالم فرما دے بایزید بستامی نے جب خواب میں حضور آئے، حضور نے سینے نال لایا، فرمایا اے بایزید اس جناب والا صوفی دے حد دے اندر حد اس واسطے نہیں رکھیا کہ وہ میری سنت دی مخالفت کر رہا سی، جا امام الانبیاء دے ولایت دیاں ساریاں جناب والا طاقت عطا فرمایا۔ سیدی فیض عالم فرماتے ہیں بایزید بستامی کہتے ہیں بس اس دن کے بعد یہ جو ہزاروں کا مجمع دیکھتے ہو، فرمایا کہ یہ ولایت کے سارے جو راز تھے اللہ نے حضور کے صدقے مجھے خواب میں سارے کے سارے عطا فرمائے۔ میں صوفیزم کے لیے ضروری ہے کہ انسان اطاعت الہی کے اندر، اور آپ نے کشف الماجور شریف کے اندر کسی نے پوچھا حضور ولایت کے لیے حضور کی اطاعت کتنی ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے صوفی تھے سلیم رائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ جنگل کے اندر، آپ نے کشف الماجور شریف کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے صوفی تھے، کسی نے ان سے زیارت کرنے کے لیے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ سلیم رائی کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا وہاں فلاں جنگل میں دیکھو بکریاں چراتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، بس ایک ہی کام ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ چلتا چلتا وہاں جب پہنچانا تو دیکھا کہ ولی اللہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہے اور بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، نگرانی کون کر رہا ہے؟ فرمایا کہ شیر جو ہے وہ بکریوں کو چلا رہا ہے۔ اس بندے جب منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھائی بابا یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ تو چھوٹی گل ہے، تو بڑی نہ دکھا دیں۔ فرمایا اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بڑی بھی
زمان انگلینڈ سے ایک جو ہے وہ نوجوان تھا بھی انگریز، دادا صاحب کے قدموں میں آج بھی قبر ہے اس کی. ابھی جب جائیں نا جہاں سے عورتوں کا جو ہے وہ داخلہ ہوتا ہے، عورتیں جس انداز سے داخل ہوتی ہیں دادا صاحب کے دروازے سے، وہاں جائیں تو ایک انگریز کی قبر ہے. بڑا خوبصورت اور باکمال سا واقعہ ہے اس نوجوان کا. ہماری ایک یہاں کا ایک اصول ہے، ہر بندہ اپنے انداز سے تبلیغ کرتا ہے اور دین پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہاں سے کچھ احباب گئے انگلینڈ کے علاقے میں، وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھانا شروع کیا. اب دین جب سکھایا تو وہاں ایک نوجوان تھا، بعد میں اس کا نام محمد فاروق لینارڈ رکھا گیا. لینارڈ کیونکہ پہلے اس کا تھا ساتھ، وہ بھی آج بھی اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس نے ہمارا اسلام قبول کر لیا، قرآن کا مطالعہ شروع کیا. قرآن پڑھتے پڑھتے جب یہ اس آیت پر پہنچا کہ اللہ کے نبی سنے سلیمان علیہ السلام اپنے وزیرہ مشیرہ میں فرما رہے ہیں کہ تواڈے وچ کون ہے جڑا جا کے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا. 950 میل کا فاصلہ، 950 میل کا فاصلہ علماء نے لکھا ہے تفسیر میں کہ وہ تخت کون لے کر آئے گا. اب یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ نے اس کبریت کو کیوں جو ہے وہ پیچھے کیا. حالانکہ وہ جن کا اس نے کہا قال الذی قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں تخت لے کے آواں گا کتنی دیر. فرمایا بیٹھے ہو تو کھڑے ہوں تو پہلے، کھڑے ہو گے تو بیٹھن تو پہلے. آپ میں نے کہتے تو پہلے لے آئے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بات نہیں تھی، آپ نے اس کی بات کو رد کیوں کیا. فرمایا یہ بھی اطاعت الہی کے زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ اس نے آگے یہ کہا تھا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، فرمایا کہ میں بڑا طاقتور، میں بڑا بہادر، میں بڑا شجاع، میں لے کے آؤں گا. آپ نے اس جملے پہ غصہ آیا، آپ فرمایا بیٹھ جا تو ہو رہا ہے. پھر اٹھیا آپ کا غلام قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. میں سنا میں لے آؤں گا. آپ جھٹکیے بند ہوئیے کھلن تو پہلے اتنے عرصے کے اندر. اور میں آگے جڑی گل کی تھی نا وہ ایسی فرمایا قال هذا من فضل ربی، سنے سلیمان میں آپ پہ نہیں کراں گا، اللہ دے فضل نال کراں. وہ جناب والا جڑا انگریز سی انہیں آیت پڑھی، آیت پڑھ کے اپنے امیر پر چلا گیا. فرمایا کہ امیر صاحب یہ بتائیں یہ جو لکھا ہے یہاں پر کہ جو ہے وہ سلیمان کا غلام تھا اور وہ 950 میل فاصلے سے تخت لے کر آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا اٹھیا ہی نہیں، بابا کی دے گیا بھی نہیں. ایسا کو یاد رکھنے بابا اٹھیا بھی، بابا کی دے گیا بھی کہ بابا نے جناب والا تخت چکا کے سامنے رکھ دیتا ہے. ہمیں نہیں بس یہاں سے اللہ کی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، بابو کی بات نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں بتا تو صحیح قرآن کہہ رہا ہے کہ بابے نے ایسا کیا. وہ کہتے نہیں بابے کی بات نہیں ہونی، یہاں صرف قرآن کی بات ہو. وہ بندہ جناب والا 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، جتھے جاوے نوی تشکیل ہوئے نویں امیر کو، جتھے جا کے پہلا سوال یہی کرے کہ میں نے 10 کہ بابا اٹھیا بھی نہیں کہ بابا جب بار بار اس کے سوال جو ہے وہ سختی پکڑ گئے نا، تو جب پاکستان واپس آئے اس کو بھی ساتھ لے آئے. فرمایا اس کی تشکیل کرو گرم علاقے کے اندر، کیونکہ اس کے سوال ختم ہی نہیں ہوتے. خودی تشکیل ہو گئی جناب فورٹ عباس کے علاقے، ہارون آباد بابر نگر کی سائڈ سے گرم علاقہ. بابا جی جناب والا کہتا ہے کہ جتھے بیٹھے جڑا نواں امیر آوے وہ قرآن لے کے چلا جائے. فرمایا ایک دسو بابا جی اٹھیا بھی نہیں، بابا کی دے گیا بھی نہیں، تے تخت کس طرح آ گیا ہے. وہ جناب والا سختی کری جان. وہ کہنے کہ میں 1 دن 2 دن 4 دن، ایک دن جناب والا کہنے فورٹ عباس کا علاقہ ہے، رات کو سارے سوتے نے، انہیں مسجد کے اندر نفل پڑھن واسطے گیا نا، ویکھیا ایک بابا ہے، ایک بابا بڑا سونا بابا ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں لیکن چہرہ نورانی ہے. فرمایا رب دی بارگاہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں. میری قوم ساری دال کھا کے سوتی ہے تے بابا نفل پڑھ رہے ہیں. میں کہ بابے کو جالیے تو بابے کول پہنچا. میں کہ بابا جی بابا اٹھیا بھی نہیں، کدے گیا بھی نہیں، تے سونے تخت کس طرح لے کے آئے نہیں. فرمایا کہ باپ بیٹا اگر ایک گل سمجھنی ہے نا پھر تینوں لاہور جانا ہے. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، اور جلبوں کا چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. ہوں تے جناب والا کہتے منتا منیا کہ کدی لاہور دا انہاں تشکیل ہوتی 50 سال بعد شیراں والا گیٹ لاہور دی تشکیل ہو. میں جناب والا کہتے جنہیں کو پوچھا کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی، صرف اللہ کی بات کرنی ہے، بابو کی بات یہاں نہیں کرنی، بابے نہیں چلنے. کہتے میں تو ایک ہی گل کرنی، بابا اٹھیا بھی نہیں، کدے گیا بھی نہیں. جناب والا سمجھ نہیں آ رہی.
داتا صاحب کی قدمی میں آنے والا کہتے ہیں ایک کو دوسرے تیسرے کو ایک دن کہنے نماز عشاء کے بعد میں حلقہ کے باہر نکلا نا دیکھیا سامنے ایک نوجوان جا رہے ہیں تے اودی جناب والا زلفاں بھی سونی داڑھی ساتھ تے دستار میں کہ یار لگدا ہے کونا بھی جو ہے دی شکل نہیں ملتی یہ شکل تے کوئی اور لگدی ہے میں پوچھا داتا صاحب کہنے کہ تو میں سنیا نا داتا صاحب کہتے آگے لگا کے کر کے مجھے سینے سے لگا کر کہتا ہے تو داتا والا یہاں کیا کر رہا ہے نا جناب کی کر رہے ہیں اور میں جب میں نے یہ بتایا نا اس نے کہا بھائی یہاں سے ایسے باہر نکلو گے تانگا پکڑو گے یہ تانگا آپ کو ہو سکتا ہے بادشاہی مسجد کے پاس سے یا پھر جو مینار پاکستان سے آگے سامنے دیکھیں گے تو داتا کی دہلیز آئے گی جب اس نے کہا نا داتا کی دہلیز اور تانگا ہوئے گا تانگے والے چکر کہ نہ باپ 5 سالہ تو جناب کندھیاں تے سامان چکے اگر من دو من رکھ بھی دے پریشانی نہیں بنے گی میں اس سدھا رہا میں داتا دے کرنا جانا چاہتا ہوں آؤ سیدی فیض عالم داتا دی بارگاہ دے اندر وہ انگلینڈ دی سرمیر جوہان والا کہندا جناب والا میں حضرت سیدی فیض عالم دی بارگاہ دے اندر پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں او بخشش منگن آلیاں لئی یارو کھلا ہے چشتی دے پیران میں جناب والا جتھے جناب والا درگاہ سنہری دروازہ لگا ہے میں جدو رات دے پچھلی پہر جانا ویکھیا دروازہ کھلا ہے عارفان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے میں بوئے کھلے ویکھ کے بوئے کھلے ویکھ کے تیرے چلو ناشتہ ہی کرا دے پھر بابا کہنا اے دس ناشتہ ایتھوڑا کرنا ہی یا اپنے گھر والا کرنا ہی میں حیران ہو کے جناب والا سوچی پیا میں کہنا سمجھ نہیں آئی میرے گھر والا ناشتہ میں بابا بیٹھا بیٹھا اینے جناب والا ہاتھ بلند کیتا میں انگلینڈ کی سرزمین وچوں میرے جناب والا ہاتھاں دے لائے برتن میری بیوی دا بنا ناشتہ بابے نے چک کے سامنے رکھا بابا اٹھیا بھی نہیں بابا کدے بھی آئی نہیں میں حیران سیدی فیض عالم داتا بخش آپ رحمت اللہ علیہ پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا کہ ساڈا کوئی تعارف نہیں